اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 24 اور 25 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی آنے والی آزمائشوں کا مقصد بیان کر رہے ہیں، حکمت بیان کر رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ابتلاءات ہوتے رہتے ہیں۔ پیچھے بھی فرمایا تھا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب گروہوں کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام جو مخلص تھے، منافقین تو گھبرا گئے، لیکن جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا یہی تو وہ ابتلاء اور آزمائش ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزمائشیں اور ابتلاءات آتی رہتی ہیں، اس کی حکمت اور مقصد کیا ہے؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے، کیونکہ ابتلاءات کے اندر سچے اور جھوٹے کی، مخلص اور منافق کی پہچان ہوتی ہے ابتلاءات اور آزمائشوں کے اندر۔ جیسے ہمارے آئے نا بھائی، جو ہے وہ جب حالات اچھے ہوئے تو سب دوستیاں لگا لیتے ہیں، جب حالات خراب ہوئے، آزمائشیں آئیں تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ ابتلاءات امتحان ہوتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ جو اس ابتلاء اور آزمائش کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جمے رہے، مخلص رہے، دین کے ساتھ مخلص رہے، تاکہ اللہ ان کو جو ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو یقینی اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے گے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو عذاب دے اگر اللہ چاہے تو، او یتوب علیہ، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ندامت و شرمندگی ہو بعد میں، اور وہ توبہ کر لے تو اللہ توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ خوب بخشنے والے اور خوب مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ جتنا بڑا کافر و منافق کیوں نہ ہو، لیکن جب سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو حکمت اور وجہ بیان کر دی ابتلاءات اور آزمائشوں کی۔ اسی طرح یہ غزوہ احزاب جو ہوا، یہ بھی ایک ابتلاء تھا، اور اس کا مقصد بھی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دینا تھا اور منافقین کو عذاب دینا تھا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ یہ ہزاروں کا لشکر آیا تھا، مختلف قبیلوں کا لشکر بن کر، ان کا مقصد کیا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دینا، لیکن لم ینالوا خیرا، انہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوا، اپنے مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنگ کی نوبت بھی نہیں آنے دی۔ میں نے بتایا تھا کہ 3-4 کافر قتل ہوئے اور 3-4 مسلمان شہید ہوئے، کہ جو کافر جو ہے وہ خندق کراس کر کے آئے تھے، ورنہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی اتنی بڑی اور اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق کو پھلانگنے کا۔ تو وہ ایک تو یہ چیز حکمت بھی اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دل میں ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دل و دماغ میں ڈالی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جن کو صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑی سخت تیز ہوا چلا دی، طوفانی ہوا چلا دی، جس نے ان کے خیموں کو، ان کے سارے سامان کو تہس نہس کر دیا۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ آخر کار وہ لشکر واپس جانے پر مجبور ہوا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو فرمایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ لم ینالوا خیرا،
انہیں ذرہ برابر بھی اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی، ذرہ برابر بھی ان کو فائدہ نہ ہوا۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا، قتال کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن مسلمانوں کو نکلنا پڑا۔ جو نہیں نکلے وہ منافق کہلائے، جو بد دل تھے وہ منافق کہلائے، اور جو نکلے اور خوش دلی سے نکلے وہ مخلص مسلمان کہلائے۔ تو نکلنا جہاں تک انسان کر سکتا ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے، اس کے کرنے کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے، جو اس کے وسعت میں ہے اس کے کرنے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے پھر کہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دستور یہ ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، بھئی تم بھی تو کام کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ کر، تمہاری اخلاص اور طلب کو دیکھ کر پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک دستور ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، غزوہ بدر بھی تو ایسا ہوا کہ دشمن کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا، صحابہ کرام نکلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، اللہ کی مدد آئی، اور جو ہے وہ بدر میں جو ہے کافروں کو جو ہے وہ ان کو تہہ تیغ کیا گیا، 70 کافر قتل ہوئے، مردار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، مگر اللہ چاہے تو ویسے ساروں کو مسلمان کر دے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں دستور یہ ہے جتنا انسان کر سکتا ہے وہ انسان کرے۔ جیسے ہم دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد پھر گاہک بھیجنا، لوگوں کے دلوں کو دکان کی طرف متوجہ کرنا، پھر یہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی گھر ہی بیٹھا رہے کہ جی مجھے ویسے ملتا رہے، اللہ کے ہاں قدرت ایک الگ چیز ہے، دستور ایک الگ چیز ہے۔ قدرت اللہ کی یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو کھلا دے، یہ قدرت ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ اپنی بقدر محنت، بقدر طاقت خود محنت کرو، اس کے بعد پھر میری مدد آئے گی۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا، صحابہ کرام نے بقدر طاقت خود محنت کی، پھر اللہ کی مدد آئی۔ وکان اللہ